ناظرین، معروف اینکر پرسن عمران ریاض خان کا میاں جاوید لطیف کو یہ سوال پوچھنے کی ہی دیر تھی کہ میاں نواز شریف واپس کب آ رہے ہیں۔ میاں جاوید لطیف یہ سوال سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے اور عمران ریاض خان پر چڑھ دوڑے۔ ناظرین، پھر عمران ریاض خان نے میاں جاوید لطیف کی ایسی کلاس لگائی کہ میاں جاوید لطیف کو نانی یاد کرا دی۔ آئیے دیکھتے ہیں، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ میں ذرا میاں صاحب ذرا پوچھوں، میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی مسلم لیگ نون کے ورکرز، آپ سب لوگ، آپ لوگوں کے لیے بڑی آکسیجن بن جائے گی۔ تو کیا واقعی ابھی جو خبر آئی ہے کہ مارچ میں میاں صاحب کو واپسی کا مشورہ دیا جا رہا ہے، خصوصاً 23 مارچ یا اس کے آس پاس، کوئی تاریخ آپ لوگ دے سکتے ہیں اب؟ کیونکہ مختلف لوگ دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، اگر اجازت دیں تو میں 2 منٹ اس کے لیے لوں گا، کیونکہ اگر آپ کوئی پروگرام کسی کے ساتھ سولو کرنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں نہیں بلانا چاہیے تھا آپ کو۔ بہرحال میں ایک گزارش کروں آپ سے کہ آپ نے تھرڈ امپائر کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ کے کچھ جو اینکر حضرات ہیں، کچھ جن میں آپ بھی شامل ہیں، بدقسمتی ہے کہ آج 4 سالوں میں پاکستان کی جو تباہی مچی ہے، اس میں آپ بھی برابر کے مجرم ہیں، اور پاکستان کی تباہی وہ ماحول آپ لوگوں نے بنایا۔ آج مجرم ہم ہیں کی معیشت، آپ مجرم ہیں، اس لیے پاکستانی قوم کے مجرم ہیں۔ آپ لوگوں نے جب وہ کنٹینر پر کھڑے ہوتے تھے ایک عمران خان صاحب، تو آپ نے 24 گھنٹے ان کی تعریف کی، اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف مخالفت میں اتنے آگے نکل گئے کہ اس کو مودی کا یار بھی کہہ دیا، اور نیب کے چیئرمین کی طرف سے ایک بیان آ گیا 2018 کے انتخابات سے پہلے کہ نواز شریف نے اربوں انڈین بینک اکاؤنٹ میں پاکستان کا بھجوا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کلیریفیکیشن نہیں دی، پورا الیکشن گزر گیا، مگر ہم انڈین نواز ٹھہرے۔ پھر آج کی میں بات کر لوں تو آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ تھے مرکزی صدر، ان کا نام تھا جاوید ہاشمی۔ بطور مرکزی صدر انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو ہٹانے کا بندوبست کر لیا گیا ہے، اور یہ بات ہمیں عمران خان صاحب نے بتائی ہے کہ عدلیہ کے ذریعے ثاقب نثار صاحب سے جو ان کی کمٹمنٹ ہوئی ہے، اس سے نواز شریف کو نااہل کروایا جائے گا اور عمران خان کا راستہ ہموار کیا جائے گا۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد اگر نہیں رہا تو آج کی بات سن لیں، بریگیڈیئر اعجاز شاہ فرماتے ہیں کہ اگر نواز شریف 4 لوگوں کی بات مان لیتے تو نواز شریف 4تھی دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے۔ پھر آپ کو اگر یہ بھی بات بھول گئی ہے تو آج بریگیڈیئر اعجاز شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا۔ میاں جاوید لطیف صاحب سارا الزام ہم پہ ڈال رہے تھے، حالانکہ کیلیبری فونٹ ہم نے ایجاد نہیں کیا، نہ ہی منی ٹریل جو ہے وہ ہم نے چھپا رکھی ہے جو آج تک عدالتوں کو نہیں دی جا سکی، اور نہ ہی چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں پیسے اربوں روپے ہم نے ڈالے ہیں، اور نہ ہی ہم نے ڈرائیوروں کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالے ہیں، نہ ہی ہم نے پی اینس کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالے ہیں۔ عدالتوں کی جو سزائیں ہیں وہ ہم نے نہیں لکھ کر دیں، لیکن اس کے باوجود میڈیا جو ہے وہ رسپانسبل ہے۔ میاں صاحب آپ بات مکمل کر دیں، پھر ورید اقبال صاحب کو موقع دیتے ہیں۔ میں پہلے تو وضاحت کر دوں عمران خان، میں نے میڈیا کا نہیں کہا، میں نے چند اینکر پرسن آپ جیسے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے ذکر کیا ہے کہ کیا میاں صاحب میں نے کہا تھا کیلیبری فونٹ میں لکھو، میاں صاحب میں نے کہا تھا کہ منی ٹریل نہیں دینی، میں نے تو نہیں فیصلہ دیا کہ صادق اور میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ سودے بازی کر کے پاکستان سے باہر جائیں، میں نے تو نہیں کہا میاں صاحب، میرا تو قصور نہیں ہے اس میں۔ بھائی بات سنیں نا، آپ نے میاں صاحب آپ ہمارے اوپر ڈائریکٹ الزام تو نہ لگائیں، آپ کے خلاف کوئی خبر دے دیں تو آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ آپ سن لیں ایک سیکنڈ، آپ نے بات کی، میں نے تحمل سے آپ کی بات سنی، حوصلہ کریں میرے۔ نہیں آپ ڈائریکٹ الزام نہ لگائیں، میں آپ کے اوپر یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے شیخوپورہ میں کون سی کرپشن کی ہے، میں نے کبھی کہا آپ کے بارے میں، میں آپ کی ذاتیات پہ نہیں جا رہا، آپ ذاتیات پہ ادھر آتے ہیں۔ صاحب آپ کو خبر سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔
آپ وہ لوگ ہیں, نہیں آ رہا نا. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی تباہی بربادی کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا. آپ کو آج میاں صاحب دیکھیں نہ ہماری آف شور کمپنیز ہیں, نہ ہمارے لندن میں فلیٹس ہیں, میاں صاحب نہ ہمارے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں اربوں ڈالر ہیں, نہ میاں صاحب ہمارے ڈرائیوروں کے پاس اتنے پیسے ہیں, نہ پڑ والے کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں, نہ ہمارے اوپر نیب کے اندر کیسز ہیں. میاں صاحب اگر ہمارے اوپر یہ سارا کچھ نہیں ہے, آپ کے اوپر ہے, تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ کیسز آپ پہ ادارے بنا رہے ہیں یار, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں. کریں, حوصلہ کریں, سنیں بات میری. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سنائیں, کہ یہ سب آپ بات بیٹھ کریں, کے بات جہاں کریں, جس کی ذاتیات چاہے سنائیں, بات پگڑی کریں. اچھال دیں. بات سنیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, آپ کے پاس تو پیسے ہوں گے, یہاں سے اچھی خاصی تنخواہ آپ کو مل رہی ہوگی, مگر آپ ان 22 کروڑ لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ بھی نظر نہیں آتا تو پھر سنیں, دیکھیں نا, میاں شہباز شریف صاحب دیکھیں گے اسمبلی میں آ کے 22 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑے. آپ نے بات کر لی ہے, دوسروں کو بھی سنیں. میاں صاحب وقت ختم ہو گیا میرے پاس, لیکن یہ زیادتی ہے, کسی بات کا جواب نہیں ہوتا تو آپ لوگ میڈیا پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں اس طرح بات نہیں بنے گی, آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ میاں صاحب کب آئیں گے. دوائی لینے گئے ابھی تک واپس نہیں آ رہے, حد ہو گئی ہے ویسے. ناظرین, نون لیگی رہنما نواز شریف سے متعلق سوالات پر اس لیے آگ بگولا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے بگوڑے لیڈر نواز شریف کے کرتوتوں کا کوئی جواب نہیں. وہ اس بات کا کیا جواب دیں کہ ہمارا بگوڑا لیڈر بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے فرار ہوا اور 4 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا. ناظرین, پرانے اخبارات اٹھا کر دیکھیں, نواز شریف کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دورے اقتدار میں ملک کو کافی لوٹا, پھر جب ان پر کرپشن کے کیسز بنے تو یہ ملک سے بیماری کا بہانہ کر کے فرار ہو گئے, اور پھر تب تک واپس نہیں آتے تھے جب تک یہ طاقتور حلقوں سے ڈیل نہ کر لیتے تھے. اسی طرح 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو پیناما کیس میں سزا یافتہ ہونے کے بعد میاں نواز شریف نے بیماری کی ایسی ایکٹنگ کی کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ شیریں مزاری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عمران خان سے ریکویسٹ کی کہ اسے لندن جانے دیں, یہ نہ ہو کہ میاں نواز شریف کو کچھ ہو جائے. ناظرین, میاں شہباز شریف جو کہ اس وقت پاکستان کے امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے اپنے بگوڑے بھائی کا جھوٹا ایفیڈیوٹ بنا کر عدالت میں پیش کیا کہ میاں نواز شریف علاج کرا کر واپس آ جائیں گے. تو ناظرین, لندن میں قدم رکھنے کی ہی دیر تھی, وہی نواز شریف جو پاکستان میں بیمار اور لاچار تھے بالکل حشاش بشاش ہو گئے اور لندن میں بیٹھ کر سازشیں کرنے لگے, مگر 4 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک واپس نہیں آئے. ناظرین, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے اقتدار کے دوران صحت مند اور بالکل تندرست ہوتے ہیں, اور جیسے اقتدار ختم ہوتا ہے یہ لوگ وینٹیلیٹرز پر لیٹ جاتے ہیں اور ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین, میں اسلام پیش کرتی ہوں عمران خان کو, جن کو بیرونی سازش کے تحت حکومت سے نکالا گیا لیکن وہ وطن میں ہی رہے, اور جن پر جھوٹے کیسز بنا کر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی مگر پھر بھی وہ اپنے وطن میں ہی رہے, جن پر مذہبی کارڈ کھیل کر قاتلانہ حملے کروائے گئے لیکن انہوں نے کہا میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے. ناظرین, اسے کہتے ہیں لیڈر. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.